ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 21۔ دعا کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ معتصم نے آج پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ 2 ماہ سے اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی، لیکن آج تک وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ لیکن آج نہ تو اس کی نظریں جھکی تھی، نہ ہی دل بے چین ہوا تھا۔ پورے حق سے نظریں اس کے چہرے پر ٹکائی تھیں، لیکن وہ سانس لینا بھول گیا۔ سفید رنگت جس میں زردیاں گھل چکی تھیں، گہنی بھیگی پلکوں کی آڑ میں چھپی بھوری آنکھیں جو اس وقت سرخ ہو رہی تھی، چھوٹی سی تیکھی ناک جس میں پہنی ہیرے کی چھوٹی سی نس چمک رہی تھی، لرزتے گلابی ہونٹ اور ہونٹوں کے عین نیچے چمکتا سیاہ تل۔ وہ دیوانہ نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ وائٹ فراک پہنے جس کے دامن پر سرخ گوٹے سے کام ہوا تھا، اس پر سرخی دوپٹہ جس کو سر پر ٹکایا گیا تھا، چاکلیٹی بالوں کی آوارہ لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ اس کی شال اپنے گرد لپیٹے وہ پوری طرح سے اس کے حصار میں ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی، اس کو اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ وہ محو تھا اسے دیکھنے میں جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے مخاطب کیا تھا۔ مرتسم، مرتسم، ہاں؟ اس نے غائب دماغی سے چہرہ موڑتے دیکھا۔ کیا ہوا تجھے؟ کہاں کھویا ہے؟ کب سے بلا رہا ہوں تجھے۔ ارسل اس کے تاثرات پر پریشانی سے بولا۔ کہیں نہیں، تو کچھ کہہ رہا تھا؟ ہڑبڑاہٹ میں کہتے وہ ارسل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مہر؟ حسن بابا کب سے اس کو یوں ہی دیکھ رہے تھے، باقی سب سے فارغ ہوتے وہ بے چین ہوتے اسے پکار بیٹھے۔ مہر نے سر اٹھاتے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں بابا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بے آواز لب ہلے تھے، آنکھوں سے بے شمار آنسو گرے تھے۔ کیوں بابا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ یہ کیا کر دیا آپ نے بابا؟ وہ سسکتی ان سے سوال کر رہی تھی، باقی سب دم ساتھ کے۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا صبر ایک بار پھر سے ٹوٹا تھا۔ یہ نہیں کرنا تھا آپ کو، یہ صحیح نہیں، میں لائق نہیں وہ۔ حسن بابا نے اسے خود میں بھینچنا چاہا، لیکن وہ ان کے ہاتھ جھٹک گئی۔ اپنے سر پر ٹکے سرخ دوپٹے کو کھینچ کر اتارتے پھینکا تھا اور کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر کمرے میں بھاگ گئی۔ مرتسم نے دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، جانے کیوں وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب اسے مستقل یوں سسکتے دیکھ وہ بے چین ہو اٹھا تھا۔ لیکن اس کے الفاظ نے اس کے جسم سے جیسے روح کھینچی تھی، سینے میں سانس الجھی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ باہر آ گیا۔ باہر آتے اس نے گہری سانس لی تھی، ہونٹ سختی سے بھینچے تھے، ہاتھوں کی رگیں پھول گئی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بے بس ہوا تھا۔ جانتا تھا اگر کچھ دیر اور وہاں رکتا تو خود پر قابو نہیں رکھ سکے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن مہرما شاہ کو روتے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا، اور دوسرا اس کے الفاظ، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ تیز تیز سانس لیتے اس نے اپنی بے چینی اور اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن تھک کر اس نے سگریٹ سلگائی تھی۔ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن کبھی اگر بہت زیادہ پریشان ہو تب وہ 1-2 کش لگا لیتا تھا، لیکن آج بس کر، اور کتنی پیے گا؟ اسے تیسری سگریٹ لگاتے دیکھ ارسل نے اسے گھورتے کہا۔ مرتسم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو پھینکتے مسل دیا۔ اتنی ضروری اور اہم کب ہوگی وہ کہ تو اس کی تکلیف برداشت نہ کرتے، یہاں خود کو اس آگ میں جھونک رہے جس سے تجھے شدید نفرت ہے؟ وہ اس کے سگریٹ پینے پر کچھ بے یقینی سے بولا تھا۔ مرتسم نے کنپٹی سے ہلائی۔ پتہ نہیں یار، کب وہ دل سے روح میں سرایت کر گئی، میں خود بھی انجان رہا۔ ارسل، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا دل میرے بس میں نہیں رہا یار، میں خود میں نہیں رہا، بس وہی وہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ارسل، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں یار، وہ ایسے کیسے سوچ سکتی ہیں؟ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میرے لائق نہیں؟ یار وہ لائق نہیں ہے یا میں؟ ارسل یار، مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کچھ بے بسی کسی کیفیت میں بولا تھا۔ ارسل نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا تھا جو بہت کم عمر میں بزنس کی دنیا میں اپنا آپ منوا چکا تھا، جس کی ضد کے آگے ہر ایک ہار جاتا تھا۔ وہ جو لوگوں کو بے بس کر دیتا تھا آج خود بے بس ہو گیا تھا، فقط ایک لڑکی کے آنسوؤں سے۔ فقط لڑکی؟ کیا وہ فقط ایک لڑکی تھی؟ نہیں، وہ صرف ایک لڑکی نہیں، شاہ ولا کے لاڈلے ولی عہد مرتسم میر شاہ کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ اس کی عزت اس کی بیوی مہرما مرتسم شاہ، اور جس سے محبت سے عشق کی حدود تک طے کرنا مرتسم میر پر فرض کر دیا گیا تھا، اور اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ وہ جل رہا تھا عشق کی آگ میں، جس میں وہ محبوب کے آنسوؤں سے بے بس ہو گیا تھا۔ مرتسم، میری بات سن۔ ارسل اسے کندھوں سے تھامتا بولا۔ تو خود کیوں نظریں چرائے گا تو مہر کا سہارا کون بنے گا؟ کیسے بنائے گا اسے مضبوط جب خود اس کے آنسوؤں کے سامنے ہار جائے گا؟ یار، وہ جس کنڈیشن سے گزر رہی ہے اس کو سمجھ، وہ خود کو ڈیگریڈ کرے گی، لیکن تجھے ان سب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا بھی اور اس کے آنسوؤں کا بھی۔ ارسل نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا تھا، وہ حقیقت جو بس ایک تکلیف تھی، لیکن اس تکلیف سے ہر حال میں گزرنا تھا۔
اسے ہر حال میں مہر کو واپس زندگی کی طرف لانا تھا، جس میں اسے بہت سے امتحانوں سے گزرنا تھا۔ وہ جانتا تھا، اس لیے خود کو مضبوط کر لیا تھا کہ اب وہ کمزور نہیں پڑے گا، اس کے آنسوں سے بھی نہیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے زاروں کو تار رو رہی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا۔ مہر، نرمی سے پکارا۔ مہر نے چونک کر سر اٹھایا اور معتصم کو اپنے سامنے دیکھتے اس کے چہرے پر جو ڈر پھیلا تھا وہ معتصم کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے نے تیزی سے رنگ بدلے تھے۔ معتصم نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ پہلے اس کے چہرے پر الجھن تھی، پھر گھبراہٹ، پھر بے چینی، پھر اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور پھر زرد سے ایک دم سفید ہو گیا۔ مہر، وہ تیزی سے اس کے قریب ہوا تھا جو اپنی سانسیں اٹکا بیٹھی تھی۔ مہر، ریلیکس، سانس لیں۔ اس نے کوشش کی لیکن وہ سانس نہیں لے پائی۔ مہر، میری طرف دیکھیں، کچھ مت سوچیں، کچھ نہیں ہوا، بھول جائیں سب، میں ہوں آپ کے پاس، جیسے میں کر رہا ویسے کریں۔ وہ لمبی سانس کھینچتا بولا تاکہ وہ بھی ایسے سانس لے۔ مہر نے واقعی اس کی بات پر تیزی سے لمبی سانسیں کھینچی تھی۔ پھر سے لیں۔ وہ آہستہ سے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ سہلاتا بولا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے چہرے کے دائیں رخسار پر تھا، جس کو چھونے سے پہلے اس کا ہاتھ ایک پل کے لیے کانپا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھتے وہ سب جھٹک گیا۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ آنسو بھری آنکھوں سے ہچکیوں سے روتی لمبی سانسیں بھرتی اسے ایک بار پھر سے بے بس کر گئی تھی۔ معتصم نے ہونٹ بھینچتے اسے دیکھا۔ سانس بحال ہوئی تو وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچتی اور شدت سے رونے لگی۔ معتصم نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد بھی اس کا رونا کم نہ ہوا، لیکن معتصم کی بس ضرور ہوئی تھی۔ بس بس کریں۔ معتصم نے اس کا چہرہ اوپر سامنے کیا، نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مہر نے تھم کر اسے دیکھا۔ وہ رونا بھول گئی۔ کہاں وہ اسے نظریں اٹھا کر دیکھتا تک نہیں تھا، اور اب وہ اسے کتنے حق سے نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ اسے حق سے چھو بھی رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور نفی میں سر ہلایا۔ نو، پلیز ایسے مت کریں، یہ صحیح نہیں، میں نہیں لائق، میں ناپاک۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، معتصم نے جھٹکے سے اسے بازوؤں سے تھامتے قریب کیا تھا۔ دوبارہ بولیں، کیا بول رہی تھی؟ ہاں، بول کر دکھائیں کیا بولا ہے۔ آپ خود کو کیا سمجھ رہی ہیں؟ کب سے میں سن رہا ہوں، بار بار وہی الفاظ۔ وہ سختی سے بولا، تیز آواز میں بولا تھا۔ مہر کے سہمے چہرے کو دیکھتے خود پر قابو پایا اور پھر نرمی سے بولا، آپ میرے لیے شبنم کے پہلے قطرے کی مانند شفاف اور پاک ہیں، اتنی کہ میں اپنی نظریں تک نہیں اٹھا پاتا کہ کہیں میری نظریں آپ کے وجود کو چھو کر میلا نہ کر دیں۔ آپ پاکیزہ ہیں، کردار سے بھی، روح سے بھی اور وجود سے بھی۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ خدا نے ہم دونوں کا نصیب ایک دوسرے سے جوڑا ہے، اس کی نفی کر کے آپ خدا کے فیصلے کی نفی کر رہی ہیں۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، لیکن اس کے مستقل نفی میں سر ہلانے پر اس نے ہونٹ بھینچے۔ آپ نے آج یہ الفاظ بولے اور میں نے سن لیے، لیکن آئندہ اپنے لیے ایسا کوئی بھی لفظ استعمال کیا تو آپ کے لیے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مہر ماں شاہ کے وجود، ان کی روح پر، یہاں تک کہ ان کے سائے پر بھی صرف معتصم میر شاہ کا حق ہے۔ مہر ماں شاہ آپ سے میری ہیں اور مجھے اپنی دسترس میں آئی کسی بھی چیز پر ذرا سے بھی بات برداشت نہیں۔ وہ کچھ سختی سے بولا تھا۔ مہر اس کی سختی پر ڈر سے آنکھیں میچتی یکدم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اتنی سخت سچویشن میں بھی معتصم کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا اور اس کی حرکت پر اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا اور اس کے گرد بازو کا ہار بناتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بس بس کریں، اور کتنا روئیں گی؟ اس کے بال سہلاتے نرمی سے کہا، جبکہ اس کے لمس پر معتصم کا دل شدتوں سے دھڑکا تھا۔ نرمی سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرتے انگوٹھے کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ معتصم نے کچھ دیر اس کا گیلا چہرہ دیکھا، پھر نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوتے اپنے پہلے لمس سے اسے معتبر کیا تھا۔ مہر ساکت ہو گئی۔ اس کے لمس سے وہ جی جان سے کانپی تھی، لیکن محرم کے پہلے لمس سے روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ سکون سے آنکھیں موند کی۔ معتصم نے اسے خود میں بھینچتے اس کے بالوں پر لب ٹکائے تھے۔ کچھ مت سوچے مہر، سب ٹھیک ہے، ہم سب آپ کے پاس ہیں۔ اور نرمی سے بول رہا تھا، لیکن وہ تو نہیں ہے نا؟ اس کے سینے سے چہرہ نکالتے وہ لرزتی آواز میں بولی تھی، وہ کیسے چھوڑ گئے مجھے؟ وہ تو کہتی تھی ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، پھر کیوں چھوڑ گئی؟ وہ بھیگی آواز میں بولتی جا رہی تھی۔ معتصم نے اسے بولنے دیا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، میں نے ہمیشہ اسے اپنے ساتھ دیکھا ہے۔ مہر، انو اور عالم، ہم ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ روئے، ایک ساتھ ہنسے، ایک ساتھ ہی گرے، ایک ساتھ ہی زخم کھائے، مرہم بھی ایک ساتھ لگایا ہے۔ زندگی کا ہر پل ہم نے ساتھ گزارا ہے۔ وہ ہر ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہتی تھی۔ سب کہتے ہیں صبر کرو، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ میں کیسے صبر کروں؟ وہ جس کے ساتھ زندگی کا ایک ایک پل گزارا ہو، اس کی موت پر کیسے صبر کر جاؤں؟ ٹھیک ہے، موت تو برحق ہے۔ جب کوئی انسان بیمار ہو تو اور وہ مر جائے تو اس کی موت پر صبر آ جاتا ہے،
لیکن اس طرح اچانک راستے میں چھوڑ جانا، عین جوانی میں موت ہونا، اس موت پر صبر نہیں آتا۔ لوگ اگر راہ چلتے کسی انجان کی بھی میت دیکھ لینا تو وہ بھی رو پڑتے ہیں اس کے اپنوں کو دیکھ کر۔ کسی انجان کا جنازہ دیکھ لیں تو کئی دن سکون نہیں آتا، تو مجھے کیسے آ جائے؟ اس کی موت پر صبر آ بھی جاتا شاید، لیکن میں یہ کیسے بھول جاؤں؟ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے بلکتے دیکھا ہے، اسے تڑپتے دیکھا ہے، عزت کی بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل گئی، میں اسے بچا نہیں پائی۔ میں کیسے بھول جاؤں؟ وہ میرے سامنے مر گئی، اس بات پر کیسے صبر کر لوں؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ درندہ اسے نوچ گیا، وہ اسے صرف مار دیتا تو بھی مجھے صبر آ جاتا، لیکن وہ تو اس کی پاکیزہ روح کو داغدار کر گیا۔ میں کیسے صبر کر جاؤں؟ معتصم کا دل کیا وہ اسے چپ کروا دے، وہ اس سے زیادہ نہیں سن سکتا تھا، وہ اتنا مضبوط دل مرد ہو کر سن نہیں سکتا تھا، لیکن وہ نازک سی لڑکی جھیل چکی تھی یہ سب۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں نا تو میرے سامنے اس کا چہرہ آتا ہے، کانوں میں ہر پل اس کی چیخیں، اس کی فریادیں گونجتی ہیں۔ میں کیسے صبر کر جاؤں؟ میرے سامنے وہ مر گئی، میں اسے بچا نہیں پائی۔ وہ کیوں مر گئی؟ مجھے بھی مار دیا ہوتا نا۔ آپ نے بچایا مجھے، کیوں بچایا؟ وہ یکدم غصے سے معتصم کے سینے پر ہاتھ مارتی چیخی تھی، کیوں بچایا مجھے؟ اسے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے بھی مرنے دیتے نا، مجھے نہیں جینا، مجھے سکون نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میرا دل بند ہو جائے گا، یہ اذیت مجھے بے موت مار دے گی۔ مہر ریلیکس، میری بات سنیں۔ معتصم اس کے ہذیانی ہونے پر بوکھلا گیا، لیکن وہ چیخ رہی تھی، مجھے مار دے پلیز، میں کیسے زندہ رہوں، پلیز مجھے مار۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی فریاد کر رہی تھی، مہر بس کریں۔ وہ سختی سے اسے خود میں بھینچ گیا، ایک اور لفظ نہیں۔ اس کے گرد حصار مضبوط کر گیا، تڑپ ہی تو گیا تھا وہ اس کی فریاد سے، وہ جیسے اس سے اس کا دل اور روح نکالنے کا کہہ رہی تھی۔ مہر نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی، وہ پھڑپھڑانے لگی، یہاں تک کہ اس کے بازوں میں اپنے ناخن گاڑ گئے، لیکن معتصم کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہار کر اسے کے سینے میں منہ دیے رونے لگی۔ 2 ماہ کا غبار تھا جو نکل رہا تھا، کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی، کچھ ہی دیر میں اس کی سسکیاں مدھم پڑ گئیں، معتصم کی شرٹ پر اس کی گرفت چھوٹ گئی۔ اس کو یوں بے جان ہوتے دیکھ معتصم نے گرفت ڈھیلی کرتے اسے پیچھے کیا تو وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی، وہ شاید نہیں، یقیناً بے ہوش ہو چکی تھی۔ شٹ! معتصم نے اسے جلدی سے بیڈ پر لٹایا۔ مہر! اس کا چہرہ تھپتھپایا، سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھاتے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے، اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو معتصم کا رکا سانس بحال ہوا، وہ نیم بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ معتصم اس کے قریب بیٹھ گیا، کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، وہ نیم بے ہوشی سے گہری نیند میں جا چکی تھی، جبکہ اس کے قریب بیٹھا معتصم یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی اور کیا بن گئی تھی؟ وہ جو سن کے ہی اس کا دل بے چین ہو گیا تھا، کیسے برداشت کر گئی یہ نازک جان؟ جانے کیوں آج اسے پہلی بار خدا سے شکوہ ہوا تھا کہ خدا نے اس پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ ڈال دیا تھا۔ میرے مولا، میں نے آج تک تیرے ہر کام میں مصلحت سمجھتے سر جھکایا، کبھی تجھ سے نہ کوئی خواہش کی نہ کوئی شکوہ، لیکن آج میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ پروردگار تو بس ان کی تکلیف کو کم کر دے، تو چاہے تو ان کا سارا دکھ بوجھ مجھ پر ڈال دے میرے مولا، بس انہیں اس اذیت سے نجات دلانے کا کوئی راستہ دکھا، انہیں صبر دے دے مولا۔ اور بے شک تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں جو اپنے بندوں پر حد سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ معتصم نے دعا مانگتے چہرے پر ہاتھ پھیرے، وہ نماز کا پابند اور تہجد گزار تھا، شاید اس کی کبھی کوئی نماز چھٹی ہو، لیکن آج پہلی بار وہ مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جائے نماز طے کر کے رکھتے وہ مہر کے قریب آیا، جو سب کو بے سکون کیے دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ اس کے سونے کے بعد معتصم نے ڈاکٹر کو بلوایا تھا، اس سے مہر کو ٹینشن فری رکھنے کا کہتے اسے نیند کا انجیکشن دیا، جس سے وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ معتصم نے جھک کر اس کے چہرے پر پھونک مارتے اس کا سر چوما۔ یہ اتنی ساری مٹھائی کس خوشی میں؟ زین اور دانین جو 2 دن سے کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، آج شاہ ویلا آئے تھے۔ جب ماہم نے اس کے آگے مٹھائی رکھی، زین بھائی آپ کھائیں تو؟ وشا رسگلہ اس کے منہ میں ڈالتی بولی، یہ مٹھائی معتصم بھائی کے نکاح کی خوشی میں۔ آدھی چہ کر بولا تھا، جبکہ زین کے حلق میں رسگلہ اٹکا۔ کس کا نکاح؟ اٹکتے بولا تھا، معتصم بھائی اور مہر ماں کا۔ آدھی پھر سے بولا تھا۔ دانین کے ہاتھ سے لڈو چھوٹ کر جا گرا، دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارے کیا ہوا؟ آپ دونوں کو تو شوق ہی لگ گیا، وشا ہنستے ہوئے بولی۔ آدھی بس کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، بہت رات ہو گئی۔ ماہم نے سنجیدگی سے انہیں ٹوکا تو دونوں منہ بناتے چلے گئے۔ مبارک ہو، ہاتھ صاف کرتے زین بمشکل بولا تھا، آپ نے بتایا بھی نہیں، یوں اچانک؟ یہ اچانک فیصلہ ہمارا نہیں، معتصم کا اپنا تھا، ہمیں کیا اعتراض ہونا تھا، معتصم کی زندگی ہے۔
ماہم نے اسے جواب دیا تھا۔ سب اس کی سچویشن سمجھتے تھے۔ زینی کا مرتسم کے لیے رویہ اور جھکاؤ کسی کی نظروں سے چھپا تو نہیں تھا۔ زین بچے، یہ تو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کب کس کے ساتھ جوڑ دے، ہمارا اپنا تو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مہر اور مرتسم کا ساتھ لکھا تھا، سو وہ ایک دوسرے سے جڑ کے۔ ماما سنجیدگی سے اسے سمجھاتی بولی، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، یہ تو قسمت کے فیصلے ہیں، کب کہاں کس کو کس موڑ پر لے آئے کوئی نہیں جانتا۔ زین مسکراتا نرمی سے بولا تھا، جبکہ دانین سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ زینی کے ریئیکشن کے لیے پریشان ہے۔ مرتسم کہاں ہے؟ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے زین نے پوچھا۔ شاید ٹیرس پہ ہے۔ وجدان بھائی نے اسے بتایا تو وہ سر ہلاتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ حال وہ کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب ملازمہ نے اسے بتایا کہ اس سے ملنے کوئی آیا ہے۔ وہ باہر آئی تو اینا کو دیکھتی چونک گئی۔ اینا؟ وہ حیران تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے کہنے پر ہی اسے آپ ہی بولتی تھی۔ میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، کیسی ہو آپ؟ زہم کیسے ہیں آپ اور یہاں کیسے؟ وہ اس سے ملتی بولی، میں ٹھیک، زہم کا تو اب کوئی نام و نشان بھی نہیں، دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ اور رہی بات یہاں آنے کی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو سرپرائز ہو، آپ کو اچھا نہیں لگا میرا یہاں آنا؟ وہ اس کا گھبرایا چہرہ دیکھتی بولی، اچھا کیوں نہیں لگے گا، تم جب چاہے آ سکتی ہو۔ وہ مسکراتی بولی، آپ اکیلی رہتی ہیں؟ اینا نے اس سے پوچھا۔ نورین نے چونک کر اسے دیکھا پھر مسکرائے، نہیں ایک بھائی بھی ہے، وہ کام میں بزی ہوتے اس لیے گھر کام ہی آتا ہے۔ وہ مسکراتی بولی تو اینا نے سر ہلا دیا، مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ اینا کے کہنے پر نورین نے اسے دیکھا، اس دن میرا بریسلیٹ کہیں کہیں گر گیا تھا، شاید آپ کو کہیں ملا ہے کیا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے سے آدھے چاند اور ستارے لگے تھے۔ اینا کے بتانے پر نورین نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے دماغ میں جھماکا ہوا بے ساختہ امن کی شرٹ کی پاکٹ سے لٹکتا آدھا چاند یاد آیا۔ وہ بے یقین سی بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہوا، دیکھا ہے کیا آپ نے؟ اینا نے اس سے پوچھا۔ کتنے دن سے وہ اپنا وہ بریسلیٹ ڈھونڈ رہی تھی، پھر اسے یاد آیا اور اس دن نورین کے گھر پر ہی شاید کہیں گر گیا تھا، اس لیے وہ اس سے پوچھنے آئی تھی۔ بتائے نا۔ اینا نے اس کا ہاتھ ہلایا تو نورین چونکی، ہاں نہیں مجھے تو نہیں ملا۔ وہ بے ساختہ بولی، اچھا میں ایک بار خود دیکھ لوں؟ وہ بے چینی سے بولی، کیا بہت خاص تھا وہ بریسلیٹ؟ اس کے چہرے کی اداسی اور بے چینی نے نور کو چونکا دیا۔ بہت خاص، بہت قیمتی تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم بولی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ مقابل کے اسبات میں سر ہلانے پر مرتسم نے بے ساختہ پیچھے رکھی چیئر کو تھاما تھا۔ اینا کا سوچتے بے ساختہ اس کا دل لرزا تھا، اگر کبھی وہ یہ سچائی جان جائے تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ نہیں، وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گیا، اسے یہ سچائی کبھی نہ پتہ چلے، ورنہ وہ اب کی بار گر کر بھی کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ اس بار وہ بکھری تو کوئی اسے سمیٹ نہیں پائے گا۔ اسے بکھرنے مت دینا، اسے کبھی یہ پتہ چلنے نہ دینا کہ وہ اتنا بولتے چپ ہو گئے جب کہ وہ کیا۔ باہر کھڑی زینی تیزی سے اندر داخل ہوتی بولی، بولے نا، چپ کیوں ہو گیا اب آپ؟ وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجاتی بولی، میں بتاتی ہوں، یہی نہ کہ آپ کی اینا نہ چٹاخ۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ مرتسم کا زوردار تماچا گونجا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑا تھا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، مجھے مارنے سے سچائی بدل تو نہیں جائے گی نا؟ وہ باز نہیں آئی، تمہاری وہ عین اس کی حقیقت آ چکی ہے میرے سامنے، مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے اب کہ کیوں اسے ہمیشہ بے سہارا یتیموں سے ایسے ہمدردی ہوتی ہے، آخر خود بھی تو وہ وہی ہے۔ بس ایک اور لفظ نہیں، مرتسم نے اس کا منہ دبوچا، اب اگر ایک اور لفظ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ میری عین، میری اور صرف میری ہے، ان کی پہچان ان کے وجود سے ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا، سمجھے تم؟ مرتسم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو پیچھے جا گری، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر جاؤں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ دھاڑا تھا۔ زینی ڈر کر پیچھے کو کھسکی، اسے لگ رہا تھا اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی وہاں سے گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی شخصیت کے چہرے پر سکون پھیلا تھا۔ اینا کے لیے مرتسم کے اس حد تک پاگل پن سے وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ دسمبر کی شام عروج پر تھی، لوگوں کا ہجوم کم کم نظر آتا تھا، ایسے میں وہ اتنی ٹھنڈ میں سب سے بے نیاز گم قبرستان میں ایک قبر کے قریب بیٹھی گمسم سی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسے اس کا بریسلیٹ نہیں ملا تھا۔ نورین کے گھر سے واپسی پر وہ سیدھا یہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ مرتسم کے ساتھ ہر جمعے کو یہاں آتی تھی، لیکن کبھی کبھار اکیلی بھی آ جاتی تھی، اپنے گرد مرتسم کی شال لپیٹے۔ جو باہر آتے ہمیشہ ہی وہ خود اس کے کندھے پر پھیلاتا تھا، اس اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے لیکن چہرہ سپاٹ تھا، ساکت نظریں قبر کی مٹی پر جمی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
جو چیز مجھے عزیز ہو ہمیشہ ہی مجھ سے کھو جاتی ہے۔ دیکھ، میں نے تیری آخری نشانی کو بھی کھو دیا۔ اس ویرانے میں اس کی بھیگی آواز گونجی۔ میں اسے بھی سنبھال نہیں پائی۔ اس کی ہچکی بند کی، ساروں قطار ہوتے وہ اس قبر پر سر ٹکا گئی۔ جب اس قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں کھڑے بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس سے چونک کر سر اٹھایا، انجان نظروں سے انہیں دیکھا۔ بیٹی، شام کے وقت یہاں مت آیا کرو، وہ اکثر اسے اس وقت یہاں دیکھتے تھے۔ کیوں نہ آیا کروں؟ بے اختیار اس کے لب ہلے۔ شام کے وقت یہاں آنا صحیح نہیں بیٹا، جاؤ شاباش گھر جاؤ، وہ نرمی سے بولے۔ وہ سر ہلا گئے۔ وہ بزرگ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے اپنی راہ ہو لیے۔ اینا کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھالتی واپسی کے لیے اٹھی کہ تیز ہوا نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ وہ آگے بڑھی کہ ٹھوکر کھا کر لڑکھڑائی۔ وہ جو محو تھا اسے دیکھنے میں اس کے ٹھوکر کھا کر گرنے پر ہوش میں آتے اس کی طرف لپکا۔ لڑکھڑانے اور تیز ہوا کی وجہ سے اس کی شال کندھوں سے اتر گئی، اس کے ساتھ ہی دوپٹہ سر سے پھسلتا زمین بوس ہوا تھا۔ وہ جس کے سامنے آ جانے سے پلکیں جھپکنے سے انکاری ہو جاتی تھی، اس کو یوں بے حجابانہ ننگے سر دیکھتے اس کی نظریں سامنے کھڑی لڑکی کے احترام میں جھکتی چلی گئیں۔ حالانکہ وہ ناواقف تھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سیکنڈ سے پہلے اس کی اٹھی ہوئی نظریں جھکی تھیں۔ یہ عمل بے اختیاری میں ہوا تھا۔ اینا دوپٹہ اٹھانے کو لپکی، لیکن وہ ہوا سے اڑ کر دور جا گرا تھا۔ اس نے مرتسم کی شال اچھے سے اپنے گرد پھیلائی اور دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن تیز ہوا میں اسے کہیں نظر نہ آیا۔ تعصب سے دوپٹے کی تلاش میں دیکھتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پاس مرتسم کی شال تھی جس سے وہ خود کو کور کر چکی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ جو ہوا سے اڑ کر امن کے قدموں میں گرا تھا، اس سے تیزی سے قدم پیچھے لیے تھے، پیچھے پڑے پتھروں کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کے محبوب کا آنچل تھا اس کے سر کی زینت، کیا وہ اسے یوں اپنے قدموں میں دیکھ سکتا تھا؟ لیکن فی الحال وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ ساکت نظریں دوپٹے پر سے ہٹا کر اس نے اس پریوش کی تلاش میں دوڑائیں تو وہ اسے گاڑی میں بیٹھی نظر آئی۔ امن کے دیکھتے ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی گئی۔ وہ بھی یہاں آج کسی بہت اپنے کی قبر پر اپنا غم ہلکا کرنے آیا تھا۔ جب اسے یوں بلک بلک کر روتے دیکھ اس کے دل میں انجانی سے تکلیف اٹھی تھی۔ وہ گھٹنا ٹکا کر دوپٹے کے قریب بیٹھا۔ کچھ دیر ساکت نظریں اس دوپٹے پر رہیں۔ آہستہ سے اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے دوپٹے کو اٹھانا چاہا۔ جب وہ خود پر خود ہی حیران ہوا، اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ وہ ہاتھ جو لوگوں کی گردنیں کاٹتے خون بہاتے کبھی نہیں کانپا تھا، آج اس اپسرا کے آنچل کو چھونے سے پہلے لرز رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہاتھ کھینچ لیا، گہری سانس چھوڑتے خود کو سنبھالا، پاکٹ سے رومال نکالتے اپنے ہاتھ پر لپیٹا تھا، وہی ہاتھ اس نیلے آنچل کی جانب بڑھایا۔ ہاتھ ابھی بھی ہلکا سا کپ کپایا تھا، آدھا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے ہاتھ میں تھامے اس دوپٹے کو دیکھتا رہا، پھر قدم اپنی گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ فارم ہاؤس کے باہر گاڑی روکتے اس نے گردن موٹے اپنی سیٹ کے ساتھ پڑے اس نیلے آنچل کو دیکھا۔ رومال لپیٹے ہاتھ سے اس دوپٹے کو اٹھاتے وہ گاڑی سے نکلا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دوپٹے کو بیڈ پر رکھا، خود فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کا ذہن اس وقت بہت ساری سوچیں لیے ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پری وش اسے نکما بنا دے گی، ایک پیس سے کام اور جذبات رکھنے والا آدمی بنا دے گی۔ وہ ڈر رہا تھا خود سے اور اس پری وش کو دیکھتے اپنے دل کی بڑھتے دھڑکنوں سے، اپنی بے اختیاری سے۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ جیسے ہی وہ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اٹھانے کے لیے جھکا، اس کی نظر بے ساختہ اس نیلے آنچل پر گئی۔ امن نے بے ساختہ بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ بیڈ کی ایک سائڈ پر ٹکتے اس نے ہاتھ بڑھاتے ٹرانس کسی کیفیت میں دوپٹہ اٹھایا تھا۔ اپنے ہاتھ میں لہراتے اس آنچل کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بے اختیاری میں وہ اسے اپنی وحشت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے لگا گیا۔ اس کے اس عمل میں عقیدت تھی، احترام تھا، محبت تھی۔ امن آنکھیں مونتے پیچھے کو گرا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ نیلا آنچل جھلملا رہا تھا۔ امن کو اپنے پور میں سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ سر میں اڑتی درد کی ٹیسیں جیسے کہ یکدم ختم ہوتی چلی گئیں۔ وہ سکون کی لذت سے مدہوش سا ہوتا اس پاکیزہ آنچل کو اپنے چہرے پر پھیلائے نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اسے اپنی برسوں کی تھکن اترتی محسوس ہوئی۔ یہ عمل بے یقین سا تھا کہ وہ اٹلی کا کنگ، جس کے نام سے بھی وحشت ہوتی تھی، وہ سالوں سے بے سکون آج صرف محبوب کی آنچل میں سکون کی نیند سو رہا تھا۔ کیا یہ محبت تھی؟ نہیں، یہ محبت نہیں، یہ تو عشق تھا۔ محبت ہوتی تو اسے محبوب کی طلب ہوتی۔ یہ تو امن ملک کا عشق تھا، پاکیزہ عشق جو اسے محبوب کی آنچل سے تھا۔ محبت اگر خود بخود ہوتی ہے تو عشق وہی کی طرح دلوں پر اترتا ہے اور روح میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہی عشق کی وہی امن پر اتری تھی۔ سب سے بڑھ کر عقیدت تھی، احترام تھا، کیونکہ کسی نے کہا ہے
احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ باقی دعویٰ محبت تو ایک فلسفہ ہے، چاہے یک طرفہ ہو یا کامل۔ ماضی کس سوچ میں گم ہو بھائی؟ زین مرتسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا تو مرتسم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ مرتسم نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ وہ کچھ دن بعد آنے والا تھا۔ ابھی، جب تو کسی کی یاد میں کھویا تھا، وہ شرارت سے بولا۔ مرتسم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھ، میں جانتا ہوں تو کیا سوچ رہا ہے، لیکن تو خود بتا، کیا تو نے کبھی زینی کے بارے میں ایسا کچھ سوچا یا پھر اسے کوئی رسپانس دیا؟ نہیں نا، تو پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ جس کے ساتھ تیری خوشی ہوگی تو اسی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ زبردستی کے رشتے میں صرف تکلیف ہی ملتی ہے۔ زین اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ مرتسم اسے دیکھتا رہ گیا۔ علی، تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور بابا، وہ مجھے یہاں کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ شوق تھی۔ میں کیسے رہوں گی علی؟ پہلے انو چلے گی، پھر انکل آنٹی، انوشے کے والدین جو کچھ دن پہلے ہی لندن چلے گئے تھے ہمیشہ کے لیے، اور اب تو بابا بھی۔ ہر کوئی کیوں مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ وہ روحان سے ہوگی۔ میرا جانا ضروری ہے مہر، بابا کو میری ضرورت ہے، بزنس کا بہت لاس ہو رہا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور حسن بابا کے اپنوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، عائشہ آنٹی، ان کے بھائی، ان کے بابا، وہ ان سب کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا۔ مہر نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ تیرے لیے مجھ سے زیادہ بزنس کب سے ضروری ہو گیا علی؟ اور بابا، وہ مجھے اکیلا کیسے؟ اس کے الفاظ ٹوٹ کے۔ سچ سچ بتا، کیوں کہہ رہا ہے یہ سب؟ کسی نے کچھ کہا ہے تجھے؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے التجائیہ بولی۔ عالم نے ہونٹ بھینچ سے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ اس سے چھڑوائے اور اپنا رخ موڑ گیا۔ مہر، میں کسی کے کہنے پر یہ سب نہیں کہہ رہا۔ دیکھ مہر، میری بھی زندگی ہے، میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہے۔ میں ہمیشہ تو تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا نا، ایک نہ ایک دن تو ویسے بھی ہمیں الگ ہونا ہی تھا۔ اور حسن بابا نے تو تیرے لیے نئی زندگی کا فیصلہ کیا، ان کا فرض یہیں تک تھا۔ اب اور کتنا کچھ کریں گے وہ تیرے لیے؟ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ہونٹ سختی سے بھینچے ہاتھوں کی مٹھیاں بھی سختی سے بند تھی، دل میں وہ بال اٹھ رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیری تھی، وہ اذیت کی حدوں پر تھا۔ وہ بہن جسے خود سے بڑھ کر چاہا تھا، بچپن سے اسے خود سے زیادہ عزیز رکھا، آج اسے یوں چھوڑ کر جانا، اس کے سامنے خود غرضی دکھانا اور اس کے بابا کے لیے ایسے بولنا، یوں تھا جیسے اپنے سینے میں خنجر گھونپنا۔ اب تمہاری اپنی ایک نئی زندگی ہے، یہی تمہارے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہے، وہ سنجیدگی سے بولتا اسے دیکھے بغیر ہی باہر نکلتا چلا گیا۔ اس میں مہر کی بے یقین آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، جبکہ مہر جیسے پتھر کی مورت ہوگی۔ اس کا وہ بھائی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا تھا جو اس پر جان چھڑکتا تھا؟ اور اس کے بابا، ان کے لیے ان کی بیٹی سے بڑھ کر باقی سب رشتے تھے، وہ تو پہلے ہی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی، اب بابا اور بھائی بھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ وہ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی، اپنے یوں بھی خود غرض ہوں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہر چیز تہس نہس کر دی، لیکن کسی صورت اندر کی وحشت کم نہیں ہو رہی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اسے خود سے وحشت ہوئی، دائیں ہاتھ کی مٹھی بناتے اس نے ہاتھ آئینے میں دے مارا، کانچ اس کے ہاتھ پر بری طرح سے چپتے اس کے ہاتھ کو لہو لہان کر کے۔ وہ اپنی بہن کو یوں ایسے چھوڑ کر جا رہا تھا جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ مہر کو یوں اکیلے چھوڑنے کے فیصلے پر وہ کسی تو راضی نہیں تھا، لیکن پھر ڈاکٹر کے ساتھ معتصم اور حسن بابا کی کچھ دیر پہلے ہوئی گفتگو یاد آئی۔ آپ کو اور عالم کو فی الحال مہر سے دور جانا پڑے گا، اسے اکیلا چھوڑنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ عالم الجھے لہجے میں بولا۔ دیکھو عالم، مہر کو جتنا اپنوں کا سپورٹ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ نازک بنتی جائیں گی، وہ کبھی خود میں اعتماد پیدا نہیں کر پائیں گی، لوگوں سے ڈرنا نہیں چھوڑ پائیں گی، اس طرح تو وہ گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ ڈاکٹر ڈھہر ڈھہر کر بول رہا تھا۔ لیکن ہمارے دور جانے سے کیا ہوگا؟ وہ کیسے رہ پائے گی؟ عالم بھی چینی سے بولا، جبکہ حسن صاحب خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں شاید یہ فیصلہ ٹھیک لگا تھا۔ بہت کچھ ہوگا، انہیں آپ لوگوں کے بغیر رہنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ ساتھ ہوں گے تو وہ بس آپ لوگوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھی رہیں گے، کیونکہ جانتی ہیں آپ ہیں ان کے آگے۔ لیکن جب نہیں ہوں گے تو وہ جانتی ہوں گی کہ انہیں اپنے لیے خود جینا ہے، اپنے لیے خود کھڑے ہونا ہے، خود لڑنا ہے جیسے وہ پہلے تھیں۔ اپنے اور انوشے کے لیے انصاف لینا ہے انہیں۔ آخری بات دھیمے سے ایک لہجے میں کہی تھی، اس لیے وہ دونوں راضی ہوئے تھے، جبکہ معتصم راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ مہر کو منانا مشکل تھا، اس لیے عالم نے یہ رویہ اپنایا تاکہ وہ اسے روک نہ سکے، اور ہوا بھی یہی۔ اس حالت میں جاؤ گے تو کبھی خود بھی سکون سے نہیں جی پاؤ گے۔ معتصم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ مہر کو یوں اس حال میں چھوڑ کر جانا میرا دل نہیں مان رہا یار، وہ تکلیف سے بول رہا تھا۔
لیکن مہر کے لیے یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، بس کچھ وقت کے لیے، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ اس کا کندھا تھپکتا بولا۔ وہ تو سر ہلا گیا۔ چلو جانے کا وقت ہو گیا۔ وہ لوگ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ کیا ہوا؟ نیچے آتے سب کے پریشان چہرے دیکھتے معتصم نے پوچھا تھا۔ وہ سب لوگ احمد ویلا میں تھے۔ ولی کے بہت اصرار پر وہ لوگ یہیں رکے تھے۔ مہر کا نکاح بھی یہیں ہوا تھا، تب سے وہ لوگ یہیں تھے۔ دیکھو نا معتصم، مہر دروازہ نہیں کھول رہی، خود کو لاک کیے بیٹھی ہے، کب سے ہم لوگ اسے بلا رہے ہیں، کوئی جواب بھی نہیں دے رہی۔ ماہم نے پریشانی سے بتایا تھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ پریشانی تو معتصم کو بھی ہوئی تھی، لیکن سب کو ریلیکس کرتے وہ مہر کی روم کی طرف کیا۔ مہر، اس نے نوک کیا۔ مہر دروازہ کھولے، دیکھے سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، جبکہ مہر نے بے تاثر چہرے سے معتصم کی آواز سنی تھی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی، اس پر جیسے کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا، نہ کسی کی پکار کا، نہ آنسوؤں کا۔ یہاں تک کہ حسن بابا اس سے ملنے آئے تھے، لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، نہ ہی ان کی کوئی بات سنی۔ ان سے آخری بار ملی بھی نہیں تھی۔ مہر، معتصم نے کچھ سختی سے پکارا تھا، چلے جائیں یہاں سے، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، جسے جانا ہے وہ جائے، لیکن مجھے نہ تو کسی سے ملنا ہے نہ بات کرنی ہے، پلیز اکیلا چھوڑ دیں مجھے کچھ دیر۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی، لیکن پھر بھی آخری میں لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اس کی آواز باہر کھڑے سب لوگوں نے سنی تھی۔ حسن بابا جو اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، اسے آخری بار اپنے سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے اس بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ عالم نے اذیت سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، تاکہ وہ لوگ نہ جا سکیں، لیکن انہیں جانا ہی تھا، سو وہ چلے گئے۔ وہ انتظار کرتی رہ گئی کہ وہ کہیں گے مہر ہم کہیں نہیں جاتے، لیکن وہ جان چکی تھی کہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیوں بابا کیوں؟ آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ کیوں چھوڑ جاتے ہیں سب لوگ مجھے؟ کیوں آخر کیوں؟ اللہ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں ہر آزمائش اور تکلیف میرے لیے ہے؟ وہ سسک رہی تھی۔ اس کی آہیں، سسکیاں، ہچکیاں اس بند کمرے میں بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے چپ کروانے والے تو جا چکے تھے اسے چھوڑ کر۔ ماما کہاں ہے؟ پلیز آ جائیں، آپ کی مہر کو بہت ضرورت ہے آپ کی۔ ماما پلیز مجھے چھپا لیں سب سے، مجھے کسی کا سامنا نہیں کرنا، پلیز ماما آ جائیں۔ وہ التجائیں کر رہی تھی، لیکن اس کی التجا سننے والی ماں اس کی تکلیف سے انجان اس کی یاد میں خود تڑپ رہی تھی۔ جاری ہے۔